آپ بتائیے ہم مر جائیں گے، ہماری ان نسلوں کا کیا ہوگا؟ ہماری نسل کو بچانے کے لیے، ان معصوم بچوں کو بچانے کے لیے اور ان کے بچوں کو بچانے کے لیے، آنے والی نسلوں کو بچانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس ملک کو ان دیسی انگریزوں سے آزاد کیا جائے۔ اور آپ کو میں خوشخبری سناتا ہوں، یہ بہت بڑی خوشخبری ہے۔ حکومت نے یہ چاہا تھا، آر ایس ایس کے گنڈوں نے، آر ایس ایس کے چمچوں نے، ساورکر کی ان اولادوں نے یہ چاہا تھا کہ اس تحریک کو ہندو مسلم تحریک میں بدل دیا جائے۔ ان کا پلان تھا کہ ہم این آر سی لاگو کریں گے، سی اے کا قانون پاس کریں گے تو مسلمان بھڑک جائیں گے، ان کے علماء آ کر جذباتی بیان دیں گے، مسلمان نکل جائیں گے، ہم ایک دو مرڈر کرا دیں گے، بعد شہروں میں فتنہ و فساد مچا دیں گے اور معاملہ ہندو مسلم ہو جائے گا۔ اللہ کا شکر ہے، بہت بڑا شکر ہے کہ دشمن اس چال میں مکمل طور پر ناکام ہو چکا ہے، اور آج تحریک میں مسلمان بھی موجود ہیں، ہندو بھی موجود ہیں، عیسائی بھی موجود ہیں، پارسی بھی موجود ہیں، بدھ بھی موجود ہیں، ہر مذہب کے، ہر ملت کے ماننے والے موجود ہیں۔ کل ہی لکھنؤ میں کس کی حکومت ہے؟ ایک ایسے گوار کی حکومت ہے کہ جس سے بات کرنے کا سلیقہ تک نہیں ہے۔ ایسے گوار کے ہاتھوں میں ہندوستان کی تقدیر کو ہم نہیں دے سکتے۔ ایسے گواروں کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینکنا ہماری ذمہ داری ہے، ہمارا فریضہ ہے۔ اعلان کیا پولیس نے، پورے علاقے کو پولیس چھاؤنی میں بدل دیا گیا۔ اعلان کیا گیا کہ دفعہ 144 لگا ہوا ہے، یہ کیا جائے گا، وہ کیا جائے گا، تاکہ ڈرایا دھمکایا جائے، وہ ہماری مائیں اور بہنیں محاذ چھوڑ کر چلی جائیں، ہمارے نوجوان محاذ سے ہٹ جائیں۔ لیکن ہوا کیا؟ جب پولیس نے اعلان کیا، پولیس کے اعلان کے ساتھ ہی زیادہ تعداد میں ہماری مائیں اور بہنیں میدان کو بھرنے لگی، اور لکھا ہے ہمارے پاس اطلاع آئی کہ وکیلوں کی ایک بڑی جماعت نے وہاں پہ جا کے دھرنا دیا، اور وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب یہ حکومت اچھی طرح سمجھ چکی ہے کہ ہمارے منصوبے کامیاب نہیں ہوں گے۔ آس پاس کے ہمارے ہندو بھائیوں کو بھی یہ پیغام پہنچائیے کہ یہ این آر سی، این پی آر، یہ سی اے مسلمانوں کے خلاف نہیں ہے، صرف یہ ہندوؤں کے بھی خلاف ہے۔ جو آر ایس ایس کا سربراہ ہے موہن بھاگوت، اس کا دستور میں نے خود پڑھا، انگریزی میں بھی ہے، ہندی میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے، اس کا دستور میں نے پڑھا۔ اس دستور کی روشنی میں صرف برہمنوں کو حق ملے گا، اور برہمن کتنے ہیں پورے ہندوستان میں؟ مشکل سے 2-3 کروڑ، اس سے بھی کم ہوں گے۔ تو یہ 2-3 کروڑ مل کے 1 ارب 30-35 کروڑ پہ حکمرانی کرنا چاہتے ہیں، اور اس دستور میں عجیب و غریب باتیں ہیں کہ صرف ہوائی جہاز پہ برہمن ہی سفر کر سکتے ہیں، باقی لوگ ہوائی جہاز پہ سفر بھی نہیں کر سکتے۔ عجیب و غریب باتیں ہیں۔ تو کیا ہم اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو ان لوگوں کا غلام بنائیں گے؟ ہرگز غلام نہیں بنا سکتے ہیں۔ اور میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں، یہ ملک پوری دنیا میں تیزی کے ساتھ گراوٹ کی طرف جا رہا ہے، ہر شعبے میں گراوٹ کی طرف جا رہا ہے۔ اور میں ایک بات آپ کو اور عرض کر دوں کہ بینک وغیرہ بھی اب ہمارے محفوظ نہیں ہیں، ہمارے بینک محفوظ نہیں ہیں، ہمارے پیسے محفوظ نہیں ہیں۔ اس لیے جتنی جلدی ہو سکے، جلدی ممکن ہو سکے، اپنی رقم کو بینکوں سے نکالیں اور اتنا باقی رکھیں کہ ہمارا کھاتا جاری رہے، کیونکہ اس حکومت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، ان لوگوں کی زبان کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ آج تک ہم نے اپنی زندگی میں اتنی عمر ہم نے پائی ہے، کبھی بھی اتنا جھوٹا آدمی ہم نے دیکھا ہی نہیں۔ کس بات پر بھروسہ کریں گے آپ؟ ان کی کسی بات پر کوئی بھروسہ نہیں ہے، اور یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ سب سے جھوٹا آدمی آج ہمارے ملک پر قبضہ کیا ہوا ہے، اور انشاءاللہ یہ قبضہ دیر تک نہیں رہے گا۔
اور جن لوگوں نے یہ خواب دیکھا ہے ان کا خواب ہم ہرگز پورا ہونے نہیں دیں گے، اور خون کے آخری قطرے تک ہم ان کے خلاف لڑتے رہیں گے، کیونکہ عزت کی زندگی ہمیں پیاری ہے۔ عزت سے دیے تو جئیں گے یا جام شہادت پی لیں گے۔ میرے دوست اور بزرگوں، ان باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کافی دیر ہو گئی، میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا، بس انہی چند باتوں پر اپنی گزارشات ختم کر رہا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔